کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں جو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی گئے اذانیں، بس ایک صدا رگی ہے برابر، بس ایک صدا رگی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، 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 تا عمر لکھے تا عمر لکھے آنا مقدر، تا عمر لکھے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سید سائم، اللہ آپ کو جو ہے اور برکت دے آپ کے اس محبت میں، اس عقیدت میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی پکار، اور پاکستان کی پکار کے ساتھ میں شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں، سلام قبول کیجیے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، یہ کوئی 2005 کی بات ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آیا، اور جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا مستحکم ادارہ کہ جس پر دنیا بھر میں جو لوگ موجود ہیں، جن کے پاس یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے ان بہن بھائیوں کی دنیا میں چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہوں لیکن مصائب کا شکار ہیں، قدرتی آفات کی وجہ سے یا کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو دنیا بھر میں موجود تھے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، انہیں کسی ایسے مستحکم اور قابل اعتماد ادارے کی ضرورت تھی جو بڑھ کر کام کر سکے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے کام شروع کیا، اور اس کے بعد دنیا بھر سے لوگ اس میں شامل ہوتے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جب آپ کسی بہتر راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، مقصد نیکی کا ہوتا ہے، تو بلا شبہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، کسی کا انتظار نہیں کیا گیا، بلکہ منزل کا تعین کر کے راستے پر چلنا شروع کیا گیا، اور پھر ہم سفر بنتے چلے گئے۔ آج یہ ایک بڑا کاررواں ہے، دنیا بھر سے لوگ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر پاکستان میں اگر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، پاکستان سے باہر کسی ملک میں کسی جگہ بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو دنیا بھر سے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، وہ لوگ جو انسانیت کا دکھ سمجھتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں،
کہ وہ لوگ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے مدد کرنے کے لیے اس کاررواں کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ 2005 سے لے کر آج تک پاکستان میں بھی 2010-11 میں بھی سیلاب آیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہاں پر بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے سب سے پہلے اپنے نمائندے بھیج کر وہاں ان لوگوں کی جو مصیبت زدہ لوگ تھے ان کی مدد کی، آپ کے تعاون سے، آپ کی مدد سے، آپ کے ساتھ مل کر۔ بیروت میں جو معاملات ہوئے، جو ایک ڈیزاسٹر ہوا وہ مین میڈ تھا، لیکن یہ کہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں بھی جب لوگوں کو ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی، ان کے گھر تباہ کر دیے گئے تھے یا ہو گئے تھے، جو بھی معاملات تھے وہاں پر بھی، تو دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی انسانی المیہ ہوا وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سب سے پہلے پہنچا۔ اور یہاں میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کام شروع کرنے کے لیے کسی فنڈ کی، کسی شخص کو کال کرنے کی، کسی کے ساتھ شامل ہو جانے کی کا انتظار نہیں کیا جاتا، کام شروع کر دیا جاتا۔ آپ کے پاس اسکرین پر جو کچھ فوٹیجز ہیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ دیکھتے چلے جائیے اور اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا وسیع ایک نیٹ ورک ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پانی اس طرح زمین پہ کھڑا ہوا ہے، وہ زرعی زمین ہے کہ جہاں کبھی اناج اگتا تھا، وہاں پر بوٹس میں، کشتیوں میں سفر کرنے کے بعد ہمارے رضاکار وہاں پہنچتے ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو نکالا جانا ہوتا ہے۔ یہ ریسکیورز جو ہوتے ہیں نا، مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو نجات دلانے کے لیے جو لوگ پہنچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بلڈنگ گر رہی ہے، گر گئی ہے، لوگ پھنس گئے ہیں، دھویں میں پھنسے ہوئے ہیں، آگ میں پھنسے ہوئے ہیں، پانی میں، تو جہاں سے لوگوں کو نکالا جانا ہوتا ہے یہ وہاں گھستے ہیں جا کر اپنی جانوں پر کھیل کے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے رضاکار کن کن علاقوں میں گئے، کہاں کہاں کام کیا، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کس طرح سے کام کر رہے ہیں، جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں ڈینگی بھی ہو رہا ہے، پیٹ کی بیماریاں بھی ہیں، چاروں طرف پانی کھڑا ہے، لوگ جو ہیں وہ ان حالات سے اپنے آپ کو مصیبت زدہ تصور کر کے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کو نکلنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے رضاکار وہاں پر پہنچے ہیں، پہنچ گئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب یہ تقریباً 2-3 مہینے کا وقت ہو گیا ہے اس سارے ڈیزاسٹر کو، وہاں وہ کام کر رہے ہیں انسانیت کی بنیاد۔ دیکھیں یہ کوئی ڈیوٹیز نہیں ہوتی، ڈیوٹیز تو ہم لوگ کس طرح سے کرتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ انسانیت کی ڈیوٹی ضرور ہے۔ یہ اصل میں جذبے کے ساتھ کیے جانے والے کام ہیں، اور جہاں لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر جذبوں کے ساتھ پہنچے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں، بلکہ جتنی وہاں ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، وسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دنیا بھر میں آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ اس درد کو محسوس کر کے ہمیشہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ہم نے رمضان ہو، عید قرباں ہو، کوئی اور موقع ہو، ہمیشہ کوشش یہ کی کہ ایسے لوگوں کی، ایسی فیملیز کی، ایسی آبادیاں جہاں کوئی پرابلمز ہو گئیں وہاں جا کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سال بھر وہ سفید پوش فیملیز جہاں بیوہ عورتیں یا ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی فیملیز موجود ہیں کہ جہاں کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں کہ یا تو کمانے والا موجود نہیں ہے یا پھر وہ اس پوزیشن میں نہیں۔ بعض لوگ بیمار ہیں، بعض لوگ کسی حادثے کا شکار ہو کر بستر پر ہیں، انہیں میڈیسنز کی ضرورت ہے، ان کی فیملی کو غذا کی ضرورت ہے، تو سفید پوش لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جا کر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ایسے لوگوں کو ان کے گھروں کی دہلیز پر جا کر آپ کی طرف سے راشن، ایک مہینے کا راشن پرووائڈ کر کے آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو انلیسٹ کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آپ کے تعاون سے، آپ کی نیکیوں کے اسباب سے وہ کم از کم ان کا یہ جو غذا کا معاملہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہمارے پاس اتنی اپلیکیشنز آتی ہیں، ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کو راشن پرووائڈ کیا جا سکے تھرو آؤٹ پاکستان سے باہر بھی بعض جگہ یہ کام کیے جاتے رہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کی پکار لے کر جو حاضر ہوئے ہیں،
ہمیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہے جو پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے سے 4 بجے تک کی ٹرانسمیشن ہے. آپ ہمیں دنیا بھر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں, آپ کے سامنے بینک اکاؤنٹس نمبر موجود ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. میں آپ کو پیکیجز بتا دیتا ہوں چونکہ آپ میں سے بیشتر لوگوں کے علم میں بھی ہے. نیکی کے معاملے میں سوچا نہیں جاتا. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب بھی فراہم کر دے اور یہ جذبہ بھی ہم میں پیدا کر دے اور یہ ہماری نیت میں یہ چیز شامل کر دے کہ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو کر گزریے نیکی. جب آپ نیت کر لیتے ہیں نیکی کرنے کی تو آپ کا دیا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے, جو آپ مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ضائع نہیں ہوتی. ہم اس جو ہے نا یہ دارالاسباب بھی ہے اور یہ ایک اعمال کی کسوٹی بھی ہے دنیا. ہم یہاں پر دنیا میں کھانے پینے پہننے اوڑھنے یا اخراجات کرنے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. اس کسوٹی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ہمارا مرتبہ آخرت میں کیا ہوگا. ہم جنت کی بات کرتے ہیں لیکن جو لوگ نیکیوں کے کام کرتے ہیں نا, جو مساجد بنوا دیتے ہیں, کسی غریب کو وقت پر جو ہے وہ اس کی ایسے مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, تو پھر جنت کے بھی تو مدارج ہیں. جنت الفردوس جو ہے اس کی امید رکھ کے اگر ہم دنیا میں اپنے اعمال کا سیٹلمنٹ بناتے ہیں تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. آج جو ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مرحلہ ہوتا ہے, یاد رکھیے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ڈیزاسٹر آ تو گیا, اس وقت پہ تو لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے بعد ان کی زندگیاں بچانے کے لیے جو ضروری اسباب ہیں وہ کر دیا, غذا دے دی, کیمپس دے دیے, یا ان کے سروں پر جو ہے وہ کوئی چھپر ہے جہاں ان کو منتقل کیا, میڈیسن کی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کر دی. اس کے بعد زندگی کو معمول پر لانے کے لیے ریہیبلیٹیشن جو ہے, جس کو بہبود کہتے ہیں, یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. اور یہی مرحلہ ہے کہ ہم نے اسپریچول بھی اور اس کے ساتھ ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا مورلی بھی, ہم نے ان لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں وہ اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ بھی ہیں, اور ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیجنا ہے. ان کو ان کے گھروں تک واپس بھیجنے کے لیے جو ان کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں, ان کے گھر جو ٹوٹ گئے ہیں, یا تو پرانے گھر ہیں ان کی دیواریں منہدم ہو گئی ہیں, یا آپ جانتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں عام طور پہ مٹی اور گارے سے گھر بنائے جاتے ہیں, وہ تباہ ہو گئے ہیں. گھروں میں جو اسباب تھا وہ تمام پانیوں میں بہہ گیا ہے. جو جانور ان کے پاس موجود تھے, بھینسیں, گائے, بکریاں, خچر اور اس طرح کے بار بردار جانور بھی, یہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے. ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لاکھوں ہزاروں جانور جو ہیں وہ پانی میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ان کی زمین پر کھڑی ہوئی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. انہوں نے جو کھلیان بنائے ہوئے تھے جہاں اسٹور کیا ہوا تھا اپنی فصلوں کو, ایک تو فصلوں کو اسٹور کیا ہوا تھا کہ جن کو انہیں منڈیوں تک پہنچانا تھا, دوسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں, دیہاتوں میں, گوٹھوں میں جو مہینے بھر کا اناج ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر محفوظ کیا. یہ سب چلا گیا, پانی میں بہہ گیا ہے. اب ہمیں ان کے ٹوٹے ہوئے گھروں کو دوبارہ اس قابل بنانا ہے کہ وہ ان گھروں میں جا کے پھر سے آباد ہوں. جو زمینیں جن پر کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئیں, جن کے سرفیس پہ پانی تھا, اب ان زمینوں پر دوبارہ فصل اگانے کے قابل ان کو بنانے تاکہ گھر سے نکلے, اپنی روزی, اپنا روزگار, اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے پھر سے اپنے معمولات پر واپس آئیں. گھروں میں اسباب بھی چاہیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بستر ہے, پلنگ ہے, برتن ہے, یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا. بعض جگہوں پر ریسٹوریشن کی جا رہی ہے, یہ جو بجلی ہے, جہاں گیس ہے وہاں گیس کی, یہ ساری چیزیں بھی ڈسٹروائے ہو چکی ہیں. لوگوں کے پاس اب جانور نہیں ہیں. یاد رکھیے گا کہ جو دیہی علاقے ہیں پاکستان میں, کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں, کسی صوبے میں چلے, وہاں کی جو دیہی علاقے ہیں وہ ہمیں سبزیاں, دودھ اور گوشت کے لیے جانور, یہ سب وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. آج جو ہم شہروں میں رہنے والے لوگ مصائب کے شکار ہیں کہ جی پیاز بہت مہنگی ہے, آلو بہت مہنگا ہے, ٹماٹر بہت مہنگے ہیں, مرچیں جو ہیں وہ ہری مرچیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں, بہت ساری چیزیں میں اگر گنوانا شروع کروں تو یہ ساری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. تو ہمیں احساس ہونا چاہیے نا کہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ان لوگوں پر. ہمارا ان کا تعلق جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں تو ان کو رزق ملتا ہے, وہ محنت کرتے ہیں تو ہم رزق حاصل کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم پریشان ہیں
اور یہ پریشانی صرف ان دو افراد کے درمیان یعنی دو بھائیوں کے درمیان نہیں ہے، اس ملک کے معاملات میں بھی یہ معاشی طور پر یہ جو ہماری زراعت ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب اگر ہم زر مبادلہ خرچ کر کے دنیا بھر سے منگائیں اور پھر یہاں پر مہنگا بکے تو معاملات تو اب ہمیں ان کو کھڑا کرنا ہے ان کے پیروں پر، تاکہ ہم بھی اپنے پیروں پر جم کر کھڑے ہو سکیں۔ یہ ملک جو جس ترقی کے راستے پہ چل رہا تھا انشاءاللہ یہ اس پر دوبارہ چل سکے۔ گفتگو ہوتی رہے گی، میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری آپ سے گزارش ہے پاکستان کی پکار میں وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے کا راشن ایک فیملی کو 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کو آپ کی طرف سے فراہم کرنے کے لیے آپ کا ڈونیشن جو ہے وہ ہے 6,000 روپیہ۔ 6,000 روپے میں ایک فیملی کو ایک ہفتے کا یعنی 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کو ایک ہفتے کا راشن فراہم کیا تھا۔ آپ 6,000 روپے ڈونیٹ کیجئے تاکہ وہ جو فیملیز ہیں، جو بہت ضروری ہے کہ جو فیملیز اس وقت مختلف جگہوں پر انتظار کریں گے آپ کی اور ہماری اس محبت کا، ان تک ہم راشن ایک ہفتے کا راشن فراہم کر سکیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے کا راشن میں نے یا آپ نے دے دیا ہے اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ ہمیں جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے کچھ عرصے تک ان کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو بیمار تھے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بیمار تھے، بعض لوگ ضعیف تھے، بعض لوگ عمر رسیدہ، وہ لوگ جب پانی میں سے گزر کر آئے ہیں انہوں نے وہ مصائب جھیلے ہیں، گردن تک پانی، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، بہت سے لوگ جو ہیں ان مصائب کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں، پھر بیماریاں وہاں پیٹ کی بیماریاں، ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائڈ، بہت سے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگوں کو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ تو ایک پیکیج بنایا گیا ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے، اور وہ پیکیج جو ہے وہ 15,000 روپے کا ایک فیملی کے لیے ہے، اور آپ 15,000 روپے ڈونیٹ کیجئے، ہو سکتا ہے ایک سے زائد فیملیز کے لیے وہ استعمال ہو جائے، کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں، لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کے معاملات کو بحال کرنے کے لیے آپ کے 15,000 روپے کا جو یہ ڈونیشن ہے یہ بہت سارے لوگوں کے کام آ جائے گا، اور یہ بھی آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھ کر آئیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے ریسٹوریشن آف ہاؤسز، ہومز کا لفظ میں استعمال کروں گا۔ مکان کو گھر بنانا ہے، پھر ٹوٹے ہوئے مکانوں کو گھر بنانا ہے، تو آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، تو آپ 5 لاکھ روپیہ ایک گھر کو کی مرمت کے لیے ڈونیٹ کیجیے، تاکہ ایک گھر کی مرمت کر کے ایک فیملی کو اس میں واپس جا کر بسایا جا سکے۔ یہ 3 گزارشات ہیں، یہ ڈیٹیلز آپ کو اسکرین پر نظر آتی رہیں گی، ٹیلی فون نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہیں وہ بھی اسکرین پر شو کر کے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ ایک ٹیلی فون اٹھائیے، آن لائن ڈونیشن دیجیے۔ آپ 6,000 روپے دینا چاہتے ہیں راشن کا، آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کا 15,000 روپے دینا چاہتے ہیں، یا آپ 5 لاکھ روپے ایک ہاؤس کی ریسٹوریشن کا، ریپیئرنگ کا دینا چاہتے ہیں، وہ آپ جو ہے ڈونیٹ کیجئے۔ یہ گزارشات آپ سے ہیں کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت پہ آپ کو اور ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز ترین مہمان یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو آج اس کار خیر کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان بہن بھائیوں کی مدد کا جذبہ لے کر آئے ہیں، تاکہ آپ، ہم اور یہ مل کر آنے والے وقتوں کے لیے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے آج یہ کوشش کر سکیں، جس کے لیے یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ میرے دائیں جانب میرے بہت ہی معزز، میرے تو دائیں اور بائیں جانب دونوں ہی طرف میرے بہت ہی معزز مہمان تشریف فرما ہیں۔ دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں یہ مجھے 1964 کا بتایا انہوں نے، 1964 کا، کہ تب سے یہ اسکاؤٹ کے جذبے کے تحت اسکاؤٹ میں شمولیت کے بعد کام کر رہے ہیں۔ اب یقیناً وہ بہت ہی ابتدائی عمر کا زمانہ ہوگا ان کا، اور تب سے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اسکاؤٹ کے لیے میں نے کبھی کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو ہے اسکاؤٹ جو ہے یہ سائنس اینڈ آؤٹ
سے مل کے بنایا، گھر سے باہر کی سائنس، لیکن یہ تو لوگوں کی اختراعات ہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اسکاؤٹس کو تیار کیا جاتا ہے خدمت خلق کے جذبے کے تحت۔ اسکاؤٹ جو ہیں وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں، رضاکار ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو تیار ہی خدمت انسانی کے لیے کی جاتے ہیں۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر ان کو بھیج دیا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس جذبے کے تحت کام کریں گے جس میں اپنا نہیں مفاد بلکہ انسانیت کا مفاد جو ہے وہ کار فرما ہوگا۔ یہ جو ہے جانے پہچانی شخصیت اس اعتبار سے ہیں کہ پاکستان میں اور خاص کر سندھ میں اسکاؤٹس کی جو ہے وہ لیڈرشپ ان کے پاس ہے۔ یہ سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری ہیں، اور یہ سندھ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے سیکریٹری بھی 2011 سے ہیں، خاصا عرصہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی مختلف عہدوں پہ رہے، کام جو ہے 1964 سے جاری ہے۔ میرے ساتھ سید اختر میر صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور جو ہیں بہت ہی ماشاءاللہ سے علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ جب پروگرام ہو رہا ہوتا ہے نا، میں پوچھتا ہوں، مجھے ہمارے ڈائریکٹرز کا فون آتا ہے کہ ساتھ میں کون ہے، تو کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ۔ تو میرے پسندیدہ میرے بھائی ہیں، بہت اچھے جو ہے وہ گفتگو کرنے والے اسلامک اسکالر ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں، اور ہم ان سے یقیناً سیکھتے ہیں، ان سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ جو ثنا خاں تشریف فرمائے، ان میں آپ نے پروگرام کے آغاز میں تو سید سائم کو سنا تھا، ماشاءاللہ سے نوجوان ہیں، ابھی جو ہے وہ محبتوں سے پڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے تو اور محبت سے پڑھیں گے، اور سیکھیں گے، اور بہتری کے ساتھ جو ہے اظہار کریں گے۔ تو سید سائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے ثنا خاں بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ جو ہے پروگرام میں تشریف فرما رہے۔ ہم نے ان سے بڑے اچھے کلام سنے تھے، نوجوان ہیں، اور ان کے پاس بھی ایک روشن مستقبل ان کے سامنے موجود ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ محبت کا، عقیدت کا راستہ ہے، جس کی منزل ہمیشہ سے نجات کی منزل ہوتی ہے۔ وہ نجات وہ جو انسان کو وہ جو ہم آخرت کی بات کر رہے تھے، اس کی منزلیں بہت آسانی کے ساتھ طے کروا دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عبدالعظیم خان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک۔ میں آپ سے کلام سننا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہے سر؟ ایک کلام سنتے پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نعتیہ کلام ارشاد فرمائیے۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم،
اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے عبدالعزیز، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ترقی دے، اور مزہ آ گیا بس یہ سمجھ لیں ماشاءاللہ سے۔ محترم علامہ صاحب، ہم جو ہے وہ بہبود کی بات کریں، ریہیبلیٹیشن کی بات کریں، اور یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کی گئی تو وہاں بھی سب سے پہلا مرحلہ تھا بہبود کا، کہ کس کو کیسے بسانا ہے ہماری تاریخ کی۔ تو اس کی اہمیت پر میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ بالکل، یہ آباد کاری یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو بہت اہم ہے، اور ہم کیونکہ اسلام کو بطور مذہب نہیں بطور دین مانتے ہیں، جی ہاں، بلا شبہ، لہٰذا دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا دین رہنمائی نہ کرتا ہو۔ بلا شبہ، یہ ٹاؤن پلاننگ یہ اہم ترین موضوع ہے، اور سیرت النبی میں اس پر بہت وافر مقدار ارے موجود ٹاؤن پلاننگ ہی نے تو یثرب کو مدینہ بنایا، بے شک جی، رہنے سہنے کی جگہ بنایا، جی بلا شبہ۔ جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت ہوئی تو اب حکمت عملی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ پوری آبادی مکے سے اٹھ کر مدینے میں داخل ہو جائے تو مدینے میں پھر وہ ایک نظم و نسق متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ مدینے سے کچھ پہلے ایک پڑاؤ ڈالا کہ یہاں لوگ قیام کریں، اور اس عارضی کیمپ سے پھر مستقل رہائش مدینہ منورہ کی جانب مرحلہ وار وہاں منتقلی ہو۔ تو مدینہ سے پہلے ایک عارضی رہائش، پھر مدینہ منورہ میں مرحلہ وار منتقلی۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طریقے سے کہ مواخات جو تاریخ کا ایک اہم مثالی اظہاریہ ہے محبت کا، کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا۔ دیکھیے اچھا، اس میں بھی یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے یہ ایک ذمہ داری دے دی گئی، یہ عارضی اور وقتی طور پہ جب تک کہ وہ خود کسب معاش کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک، جس طرح لیکن یہ کام عارضی تھا، اور جذبہ جو ہے وہ مستقل ڈال دیا دلوں میں، جذبہ مستقل، جی ہاں، یقیناً۔ اور وہیں سے یہ KGN نے یہ تحریک لی ہے کہ جو راشن بیگز ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں یہ لائف ٹائم نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جاب تلاش کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کا ذریعہ آمدنی، روزگار جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت تک ہم آپ کی مدد کریں گے، صحیح بات ہے، تاکہ لوگوں کو اس کی عادت نہ پڑے، بلکہ وہ عادی نہ ہو جائے، صحیح بات ہے، لوگوں کو ان کے پیروں پہ وہ اس پہ ڈیپینڈ نہ کرنے لگے، جی، لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، تو ان کو معاش کی طرف سے بے فکر کر دیا جاتا ہے، اور پھر کہ اب آپ معاش سے بے فکر ہو جائیے، اپنا روزگار تلاش کیجیے۔ تو آقا دو جہاں نے معاشی مسئلہ حل کیا، ایک دوسرے کے بھائی بنا کے وہاں کی رہائش کا مسئلہ حل کیا، مرحلہ وار آبادی کو منتقل کر کے، اور پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک ایسی بنیاد رکھ دی کہ مسجد کہ وہ ایسا مرکز بن گیا جہاں ہر شخص جمع ہو، اور دن میں 5 وقت باہم ملاقاتیں ہوں، اور ایک شورائی نظام کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو جائے، بالکل کس کو مدد کی ضرورت ہے، کس کے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل حل ہونا ہے، وہ سب کچھ ہو جائے۔ بہت اچھی بات۔ محترم سید اختر میر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ باوردی ہو کر آئیں، اسکاؤٹ کی وردی پہن کر آئیں، یہ تو وہ جذبہ ہے کہ جب آپ وردی پہن لیتے ہیں تو پھر احساس بڑھ جاتا ہے۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ 1964 سے آپ جو ہے وہ کیا عمر تھی آپ کی اس وقت پہ؟ میں اس وقت پرائمری میں پڑھتا تھا اور 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ، 4th کلاس کی۔
کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، تب سے آپ اسکاؤٹ میں جب سے آج تک ہیں، آج تک ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت کنٹینیو رکھے، اسکاؤٹنگ کنٹینیو۔ پہ اور وابستہ آج آپ سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے سیکریٹری ہیں، جو ایکٹیو وہاں پر سربراہ ہوتا ہے وہ سیکریٹری ہی ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وہ سیکریٹری سیکریٹری ہوتا ہوتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا مجھ پر احسان اور کرم ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھی یہ احسان اور کرم ہے کہ آپ ہمارے دوست بھی ہیں، اور آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ رہنمائی کے لیے اسکاؤٹس کی نوجوان کی، کتنے اسکاؤٹس ہیں جو آپ لوگوں کے تحت کام کر رہے ہیں سندھ میں یا پاکستان میں؟ سندھ میں دیکھیں سندھ کے اندر جو ہے 1,20,000 اسکاؤٹس ہیں ایکٹیو، جو سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹس ہم جس کو کہتے ہیں، ان کے اسکاؤٹس ہیں، ڈسٹرکٹ خیرپور ہے، لاڑکانہ، اس طرح سے میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، 29 ڈسٹرکٹس ہیں، جی 29 ہیں، جی، لیکن سندھ کے۔ ہمارے ہاں اسکاؤٹنگ کے اس کے علاوہ بھی ڈسٹرکٹ ہیں۔ اچھا، سندھ میں جتنے بھی کالجز ہیں، ہم نے ان تمام کالجز کو ایک ڈسٹرکٹ بنایا ہے، اور اس کو ڈسٹرکٹ ایک کالج ایک ڈسٹرکٹ؟ نہیں، پورے سندھ کے پورے، کالجز اچھا، ان کو ایک ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر جنرل جی، کالجز کے جی۔ ساتھ ہوئے ہیں۔ دوسرا، پرائیویٹ اسکولوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو پورے سندھ کے پرائیویٹ اسکولوں کو ایک ڈسٹرکٹ کا ہم نے اسٹیٹس دیا ہے۔ اسی طرح سے اسماعیلی کمیونٹی کے بہت اسکاؤٹ ہیں، تو ان کو کیونکہ ہر جماعت خانے میں ان کے اسکاؤٹ ہیں، ان کو بھی ہم نے اسکاؤٹ ڈسٹرکٹ کا اسٹیٹس دیا ہے۔ ڈی ایم سی، یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میونسپل کمیٹی جتنی بھی کمیٹی کے ان کے بھی اسکولز ہیں، تو ان کے اسکولوں کو بھی ہم نے تمام کو ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا۔ اس کے علاوہ جس طرح سے کراچی میں 6 ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹ ہیں، تو 6 ڈی ایم سی کے اسکاؤٹ ڈسٹرکٹ بھی ہیں۔ ایک ہمارے پاس کراچی اوپن ڈسٹرکٹ ہے، یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جس میں سارے والنٹیئر اسکاؤٹس ہیں، مختلف محلوں میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ آپ نے محرم میں بھی انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو اس میں بھی، تو ایک یہ اوپن ڈسٹرکٹ اچھا، کراچی میں 7 ہو گئے ڈسٹرکٹ سر؟ یہ 7 ہو گئے ہیں، تو وہ ہاں کیماڑی بنائے، تو یہ 14 ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے، تو جو یہ تو آپ کے وہ ہو گئے، میں سمجھ گیا، سیٹ اپ ایک ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی ڈیزاسٹر ہے، کوئی ادارہ آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں اتنے اسکاؤٹس چاہیے اور ہم یہ اس پروجیکٹ پہ اس طرح سے کسی بھی ڈیزاسٹر والے علاقے میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا فراہم کرتے ہیں اسکاؤٹ؟ جی، ہم اصل میں جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے آج کل یہ سیلاب، تو ڈپٹی کمشنر سے ہمارا لنک ہوتا ہے۔ ہر ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع کے اسکاؤٹس کی ایسوسی ایشن کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ تو سرکاری سطح پر ان کا کام ہے نا، لیکن وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ سے کہتا ہے کہ ہم فلانی جگہ کام کریں، جو ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اتنے رضاکار چاہیے، تو آپ کے بالکل اسکاؤٹس ملیں گے۔ یہ تو بڑی اچھی میں بات ہے اصل میں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اگر اجازت دیں تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب جا رہے تھے تو ایک شخص نے روک لیا کہ اے موسیٰ، یہ تم کہتے ہو کہ رزق تمہارا اللہ دیتا ہے، تو اللہ تمہارا جو ہے وہ مجھے تو بہت تھوڑا سا رزق دیتا ہے، کبھی بہت سارا رزق مل جاتا ہے کھانے کو، اور کبھی کئی دن میں بھوکا رہتا ہوں۔ تو ایسا کرو، تم جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جاؤ تو اس سے کہو کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے وہ سارا ایک ہی دفعہ میں مجھے دے دے، تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد یہ درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے کہا درخواست قبول کی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اس کے گھر میں بہت سارا رزق جمع ہو چکا تھا۔ انہوں نے نظر ڈالی، انہوں نے کہا کہ 6 مہینے تک کے لیے، اس کے لیے 3 مہینے 6 مہینے کافی ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی تمہارے حصے کا رزق اتر گیا۔ اس شخص نے کہا بہت شکریہ۔ اس کے بعد اس شخص نے کام یہ کیا کہ اگلے دن اپنی بیگم سے کہا کہ بھئی کھانا پکاؤ، اور 2 آدمیوں کا نہیں پکانا، 10 آدمیوں کا پکانا، اور پھر اس نے وہاں پر پورے لوگوں کو علاقے کے دعوت دی کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ اب روزانہ 10 سے 20 لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اس شخص کے گھر میں کھانا پکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اب وہ گھبرائے، انہوں نے کہا کہ اس کا رزق جو 6 مہینے کے لیے تھا یہ تو 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا، تو اس کی زندگی ختم۔ لیکن رزق جو ہے بڑھتا جا رہا تھا، تو انہیں ذرا تذبذب ہوا، اور وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، تو نے جو انہیں رزق دیا ہے وہ تو صرف 6 مہینے کے لیے تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جن لوگوں کو کھلا رہا ہے ان کا رزق بھی میں نے اس کے گھر میں اتارنا شروع کر دیا ہے، اس لیے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو آپ کے کام کر رہی ہے راشن پہنچانے کا، چاہے وہ 6,000 کا ہو چاہے وہ 15,000 کا ہو، اس کام کے اندر جو لوگ شریک ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو رزق پہنچانے کے عمل میں شریک ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما رہا ہے اور کئی گنا ان کے سر رزق میں اضافہ کرنا ہو چاہ رہا رہا ہوں، آمین جی ہاں، میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہاسپٹلز میں ہمارے یہاں سول ہاسپٹل ہے، جنا ہاسپٹل، یہاں بہت دور دور سے انٹیریئر سندھ سے اور دور دور سے لوگ، بلکہ سندھ کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اپنے مریضوں کو لے کر، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ان کے لوائقین ہیں، تیماردار ہیں، وہ مختلف جگہوں پر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کوئی کال کر دی، کوئی چیز ہے، کوئی ضرورت ہے، 24 گھنٹے کے لیے وہاں پر، 24 گھنٹے، یہ نہیں کہ دوپہر کا کھانا اور شام، نتھنگ، 24 گھنٹے کے لیے تیمارداروں کے لیے وہاں خواجہ غریب نواز ویلفیئر کی ٹرسٹ کے، آج سے نہیں، ایک طویل عرصہ ہو گیا، آپ تو سر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں رہے۔ میں یہ تذکرہ بار بار کرتا ہوں کہ جب کبھی کورٹ میں جانا ہو تو وہ جو قیدیوں کو لا کر حوالات میں رکھا جاتا ہے نا، بس سے لے کے آتی ہیں، اور تو وہاں پر قیدی جب آتے ہیں تو ایک جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ 10 12 6 8 قیدی ہوتے ہیں، اور وہاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے ان کی پیشی ہے، پہلے بسوں سے اتار کے ان کو وہاں رکھا جاتا ہے حوالات، پھر اس کے بعد ان کی پیشی ہوتی ہے، پھر وہاں لے آتے ہیں۔ جیسے وہ آتے ہیں تو بہترین کھانا اندر وہاں ارینجمنٹ ہے، بہترین کھانا ان کو پیش کیا جاتا ہے خواجہ غریب۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ جب دسترخوان دراز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت۔ میں آپ سے سر جاننا چاہتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دسترخوان دراز ہو تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک جو ہے اس میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، چراغ بجھا دینے والی مثالیں اور بہت ساری، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی صورت میں ہی کہ جب آپ اپنے رزق میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ تو وہ وقت ہے، سر ارشاد فرمائیے۔ ہم اگر خاندان رسالت کی تاریخ دیکھیں تو حضور کے پردادا، ان کا نام تھا عمر بن عبد مناف۔ جی ہاں، عمر بن عبد مناف یہ حضرت عبد المطلب کے والد، ان کے دور میں مکے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، انہوں نے ساری جمع پونجی دسترخوانوں پر لگا دی۔ بتائیے آپ۔ کہا کہ پریشان نہ ہو، یہاں پر میرے دسترخوان پر بیٹھو۔ پھر مکہ کیونکہ وہ کعبے کی وجہ سے باہر سے بھی وفود آیا کرتے تھے، ان سب کے لیے بھی دسترخوان بچھا۔ یہ ہے توکل اور یقین۔ جی، اور محبت کا یہ عالم تھا، جو لوگ آتے تھے نا وہ نوالا بنا کر ان کے منہ میں رکھتے تھے۔ کیا بات۔ تو دنیا ان کو آج عمر بن عبد مناف کے نام سے نہیں جانتی، لوگ انہیں ہاشم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہاشم کے لغوی معنی ہیں نوالا بنا کے کر منہ میں، کھلانے والا۔ اوہ سبحان اللہ، اور بنو ہاشم۔ بنو ہاشم۔ جی ہاں، تو حضرت ہاشم کو تو ہاشم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے دسترخوان اور آپ صلی لگایا۔ اللہ علیہ وسلم کا تو تعلق اسی خاندان ہاشمی۔ سے، ماشاءاللہ۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اوہ کیا بہت بات ہے، کیا خوبصورت بات۔ معلومات دی آپ۔ جی ماشاءاللہ۔ ارے ہم تو بہت کچھ سیکھتے ہیں سر۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، میں اسکاؤٹس کے حوالے سے ایک تو بڑی اچھی خوبصورت بات یہ تھی کہ کسی بھی ایسی آرگنائزیشن کو، منظم آرگنائزیشن کو جو کسی علاقے میں کام کریے، اگر ضرورت پڑتی ہے رضاکاروں کے اسکاؤٹس کی تو آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا جی یہ ہاں، کہ ہمارے جتنے اسکاؤٹ ہیں، ایک بچے سے لے کے لیڈر تک، یہ سب والنٹیئر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، والنٹیئر، میں وہی بات کر اسکولوں رہا ہوں۔ میں بھی پڑھتے ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اپنی نوکریاں بھی کرنی ہے اور تو اسی نسبت سے میں ایک اور اہم بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جس علاقے میں جا کر کوئی ٹیم، چاہے وہ بہبود کا کام کر رہی ہو، ویلفیئر کا کام کر رہی ہو، جس علاقے میں کوئی ٹیم جا کے کام کر رہی ہوتی ہے، اسی علاقے کے لوگ اگر ان کو مل جائے ہیلپ کرنے کے لیے تو وہ ٹیم جو ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسکاؤٹس موسٹلی اسی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، ہم کوشش جی نہیں ہاں، کرتے جی ہیں۔ ہاں۔ دیکھیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی علاقے میں جا کے کام کریں تو وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ سول ڈیفنس کے والنٹیئرز کا بھی یہی ہوتا ہے، جب وارڈن آپ سروس کا۔ کام کریں گے اور ان سے مدد لیں گے تو جو آپ کا کیا ہوا کام ہے اس کو برقرار مقامی لوگ رکھیں گے۔ اور اس میں ایک اور اس کی بڑی اہم بات ہے حفاظت سر، کریں گے۔ ایک بڑی، میں نے سول ڈیفنس کا بھی اس میں حوالہ دیا کہ ان کے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں جس کو ہم وارڈن سروس کہتے ہیں، وہ بھی اور اسکاؤٹس بھی
ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. صحیح بات. اصل چیز یہ ہے کہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. اور مثال کے طور پہ کہیں کسی عمارت میں کا کولیپس ہو گیا, ڈیبریز ہیں, آپ کو وہاں میسن چاہیے, کٹرز چاہیے, آپ کو وہاں پر الیکٹریشین چاہیے, جو بھی لوگ چاہیے وہ علاقے سے پرووائڈ ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے, انہیں یہ پتہ ہوتا ہے اگر آپ کو ٹیمپریری مورچری بنانا ہے, مردہ خانہ بنانا ہے نکال کے, تو کہاں بنایا جا سکتا ہے. آپ نے لوڈنگ گراؤنڈ جہاں لوگوں کو فرسٹ ایڈ دینی ہے وہ کہاں, ہاسپٹل کا بہترین راستہ کون سا ہے, آپ نے ایمرجنسی گاڑیوں کو اگر ان آؤٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ اگر کال کرتے ہیں ایمرجنسی میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے اسکاؤٹس ہیں؟ کراچی کی بنیاد پہ ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ہم نے ڈیزاسٹر ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں. کتنے جو ہے آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں؟ جی وہ تو سینکڑوں ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 10 ٹرین اسکاؤٹس لیڈر ہیں جو بالکل کوالیفائڈ ہیں ہر معاملے میں. ان کی ہم نے ریسکیو ٹیمیں بنائی ہوئی. تو سب سے پہلے 10 لوگوں کی جو ریسکیو ٹیم ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں رسپانس کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کے سپورٹر اسکاؤٹ جو نکل کے وہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, جو پوری ہنر رکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیجویلٹیز کو نکالنا ہے, یا فائر فائٹنگ میں حصہ لینا ہے, یا ریسکیو کے عمل جو ہے. ہم ڈائریکٹ اس چیز میں انوالو نہیں ہوتے. ہم فائر بریگیڈ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم سول ڈیفینس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم حکومتی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم دوسری جو ایمبولینسز ہیں ان کی سروسز کو سپورٹ کرتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں آسانیاں پیدا کریں, سروسز کے لیے جو کام کر رہے ہیں. ہاں, لیکن اس کے لیے شرط ہے مفید ہونا. دیکھیں آپ کا دل بھی چاہتا, قبلہ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہو گیا ہے اور کسی کو چوٹ لگ گئی ہے, خون بہ رہا ہے, تو خون بند کر دیں. لیکن خون بند کرنا اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک خون بند کرنے کے طریقہ نہ آتا, اسٹاپ بلیڈنگ نہ آتی ہو. جی جی جی. تو ہم اسکاؤٹس کو مفید بناتے ہیں, فائدہ پہنچانے والے. آج ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور ڈیزاسٹر کے بعد جو یہ ایمبولینس کی بے تحاشا سروسز ہیں, ان کے لوگ ریسکیو کرنا نہیں جانتے, اور وہ جس طرح سے باڈی کو اندر ڈالتے ہیں. سر میرا تو شعبہ ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کسی کے سروائکل میں پرابلم ہوا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اس کو اگر آپ نے کھڑا کرنے کی کوشش کی, بٹھا دیا, تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کیجویلٹی شفٹنگ کیسے کی جاتی ہے, اسٹاپ بلیڈنگ کیسے کی جاتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر کسی کی سفوکیشن ہوگی, سانس رک گئی ہے, تو اس کو کیسے بحال کیا جائے گا. تو یہ ساری تربیت ہمارے اسکاؤٹس کو ہوتی ہے. اور ہم نے 3 چیزوں کو, ہم 4 چیزوں کو فوکس کیا ہے کہ ہم بچوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. ہم بچوں کی ذہنی نشوونما کرتے ہیں, ہم بچوں کی جسمانی نشوونما کرتے ہیں. جو بچہ روحانی طور پر, ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر فٹ ہو, تو پھر ہم اسے سماجی نشوونما پر, کیا بات ہے سر, جو آپ چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ بچہ ہمارا ادھر آتا ہے. سر ہم جب کسی علاقے میں جا کے کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں, ہم ان کا مذہب نہیں پوچھتے, ان کی ذات نہیں پوچھتے, اور یہ تو خدمت انسانی کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے, پہلا سبق ہے. ہم صرف مدد کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے عمر کیا ہے, کیونکہ مدد کی ضرورت چھوٹے بچے کو بھی ہوتی ہے, درمیانی عمر کے اور بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہوتی ہے, خواتین کو بھی ہوتی ہے اور حضرات کو بھی ہوتی ہے. دین اس حوالے سے جو تعلیم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ بالکل, یہ مدد کا جو جذبہ ہے, یہ مسلک و مذہب کی تقسیم سے بالا تر ہے, کیونکہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس میں ہمارے نبی کا لقب محسن انسانیت ہے. انسانیت پر ایسا آقائے دو جہاں کے جو فرمودات ہیں نا, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو, اس میں ایسا کوئی بریکٹ نہیں لگا ہوا. بھوکے کو کھانا کھلاؤ, پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو, لوگوں کی مدد کرو. سر آپ کی اجازت سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ایک وقفے پہ جانا چاہ رہا ہوں, پھر آگے اس بات کو کہ انسانیت کے لیے کام کرنے کا مذہب جو ہمیں درس دیتا ہے. ناظرین کرام, آپ سے ہم نے اپیل یہ کی ہے کہ ہم بہبود کے اس عمل میں جو ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں, آپ ایک فیملی کو 6,000 روپیہ جو ہے ایک ہفتے کے راشن کے لیے ڈونیٹ کیجئے. 15,000 روپے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ آپ سے ڈونیشن درکار ہے, اور کسی ایک گھر کی مرمت کر کے اس کو رہنے کے قابل بنا کے کسی فیملی کو واپس اس گھر بھیجنے کے لیے 5 لاکھ روپے کا ڈونیشن, یہ آپ سے درخواست ہے. ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, میں سید سائم سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش کریں, اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفے پہ جائیں گے, پھر حاضر ہوتے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے
ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری غور کی خاک، میری غور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور آسیوں تھام لو دامن ان کا، دامن ان کا۔